اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نیوز کا الٹا پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ملک دانیال محمود آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بڑے عرصے بعد سوشل میڈیا پہ دوبارہ حاضری دے رہے ہیں۔ کچھ مصروفیات کی وجہ سے پروگرامز ہمارے جو تھے وہ رک گئے تھے۔ آج دوبارہ ایک ہمارا پہلا پروگرام ہے اور ایک بہت خوبصورت شخصیت جو ہمارے علاقے کی شان ہے، پہچان ہے، جو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اگائی مہم کے حوالے سے ہر صف میں سب سے پہلے آپ کو نظر آتی ہوں گی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب ابو الحسن عبدالشکور احمدی صاحب، جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، جو صدر ہیں JUI تحصیل کاہوٹہ کے، امیر مجلس تحفظ ختم نبوت تحصیل کاہوٹہ ہیں اور ممبر ڈسٹرکٹ کامن کمیٹی ضلع راولپنڈی، اور بے شمار ان کے پاس عہدے ہیں۔ جو عہدے کا ہم تعارف کرواتے چلیں تو بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے۔ بہت شکریہ احمدی صاحب، آج آپ نے پٹھوار پریس کلب کو ٹائم دیا اور جو ایک ہمارا پروگرام ہے اس میں آج آپ کی پہلی شرکت ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی پٹھوار پریس کلب کی ٹیم کی جانب سے۔ اچھا سر، ہمارا ایک مین آج کا ایشو، ہم نے لوگوں کے کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ایک وائرس جس کو بولیں، ایک تو چل رہا ہے کہ باقی تو آپ ہر میدان میں سب سے آگے نظر آتے ہیں، ایک وائرس جس کے بارے میں ہمارا دین بھی کھل کے بتا رہا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو تاجر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ اس وائرس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ وائرس ہے جناب سود کا، سودی کاروبار کا، جو ہمارے شہر کاہوٹہ میں بالخصوص بہت ہائی لیول پہ، بہت کہہ لیں کہ ہر دکاندار، یعنی کہ 100 اگر دکاندار ہیں تو 90% میرے اندازے میں سود کے پیسے پہ چل رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے، ہمارا دین کیا کہتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ ہمارے لوگوں کو آپ تھوڑی سی گائیڈ دیں، شاید اس پروگرام کے وساطت سے کچھ لوگ راہ راست پہ آ جائیں اور ہمارا بھی بھلا ہو جائے، تو اس حوالے سے لوگوں کو پلیز گائیڈ کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے پٹھوار پریس کلب اور ان کے بانیان میرے برادر محترم ملک محمود صاحب اور ان کے صاحبزادگان جناب دانیال ملک اور حسنین ملک اور دیگر ٹیم کے جو ساتھی ہیں، ان کا مشکور ہوں کہ آج انہوں نے ایک بڑے اہم موضوع پر ہمیں سامعین و ناظرین سے مخاطب ہونے کا موقع دیا ہے، اور ایک بہت بڑی کاوش ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں تک، ہمارے مسلمانوں تک، چھوٹے بڑوں تک، سننے اور دیکھنے والوں تک، چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے حوالے سے کہیں کوئی لا علمی کی وجہ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے نہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہوں، نہ ہمارے روزے قبول ہو رہے ہوں، اور نہ ہی ہمارا عمرے اور حج پر جانا قبول ہو رہا ہو، اور نہ ہی زکوٰۃ ادا کرنا قبول ہو رہا ہو، اور نہ ہی صدقہ خیرات جو ہے وہ قبول ہو رہا ہو۔ تو ایسے یہ کچھ گناہ ہیں جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور وہ ہوتا بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساری کی ساری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ جس طرح ہمارے برادر عزیز نے اس بڑے اہم ایک چیز کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر سود جیسی لعنت اور سود جیسا اہم کاروبار جو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو کاروبار کے طور پہ متعارف کرانے کے لیے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جان بوجھ کے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجبوراً اس کو اختیار کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سود ہوتا کیا ہے۔ تو آج ہم مختصر سے وقت میں اس کا، چونکہ ایک بہت تفصیلی گفتگو ہے وہ تو نہیں ہو سکتی، پر تھوڑی سی گفتگو کی جھلکیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہاں بیان کرتے ہیں، تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے اور یہ بھی پتہ چلے کہ آج کے دور میں بھی کچھ نوجوان، کچھ سوشل میڈیا ایسے فکر مند ہیں
جو اپنی قوم کو اور بالخصوص مسلمانوں کو اس عظیم لعنت سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ اور قرآن کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چونکہ ہمارا ایک مذہب جو ہے بڑا آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے اور عالم انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی لیے ہوئے پوری دنیا میں بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس سے استفادہ حاصل کرتی چلی جا رہی ہے، تو یہ ایک عرب معاشرے میں بھی اسلام سے پہلے بھی یہ ایک ایسی بیماری تھی، ایک ایسا ناسور مرض تھا جسے سود کہا جاتا ہے۔ تو اس ناسور کو اور اس عظیم بیماری کو اور بقول ہمارے دانیال صاحب کے اس وائرس کے پورا کا پورا عرب معاشرہ ایک متاثر تھا۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس وائرس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلانے کی کوشش کی، اور بالخصوص ہمارے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موذی مرض سے آگاہ فرمایا اور یہ بتلایا کہ دیکھو جو اللہ نے برکات رکھی ہیں وہ تجارت کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے جو برکات رکھی ہیں وہ کاروبار کے اندر رکھی ہیں، اللہ نے جو کاروبار رکھی ہیں جو حلال چیزیں ہیں ان کا کاروبار کے اندر اللہ جل شانہ نے برکات رکھی ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو تمہیں یہ حکم ہے کہ لا تاکل الربا، تم سود نہ کھاؤ، بلکہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ جل شانہ نے سود کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے اور تجارت کے کاروبار کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ حلال کے راستے کو اختیار کرے، چونکہ حلال کے اندر برکات ہیں اور حلال کے اندر امن ہے، حلال کے اندر سکون ہے اور حلال کے اندر راحت ہے۔ تو جو بندہ بھی حلال کا راستہ اختیار کرے گا، حلال کا کاروبار کرے گا، یقیناً اسلام کی برکات سے وہ اپنے رات کو اپنے گھر میں سکون سے سوئے گا، اس کا کاروبار بھی سکون والا ہوگا اور اس کا نظام زندگی بھی سکون والا ہوگا۔ اور اگر ہمارا نظام سود والا ہوا تو وہ رات کو سکون کی نیند نہیں سو سکے گا، نہ اس کے کاروبار کے اندر برکات ہوں گی، اور پھر آگے چل کر ایک تو یہ ہے کہ نہ اس کے کاروبار کے اندر برکات ہوں گی بلکہ اس کے کھانے پینے میں اور اس کی زندگی کے تمام معاملات میں بے برکتی آ جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آگے جو اس کی اولاد ہوگی وہ اولاد بھی ایسی ہوگی کہ اس کے اندر ادب نہیں رہے گا، اس کے اندر تمیز نہیں رہے گی، اور اس کے اندر قتل و غارت، لڑائی اور جھگڑے اور فساد جو ہیں وہ زیادہ پنپنا شروع ہو جائیں گے اور بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو قرآن مجید کے تقریباً اندر 12 آیات ایسی ہیں جن کے اندر واضح بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں، ایمان والو، اگر تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب تمہاری مرضی نہیں چلے گی کہ میں جس مرضی سے اپنا نظام زندگی چلاؤں، میں جس مرضی سے کاروبار کروں، میں جس مرضی سے میں جو مرضی کروں۔ تو یہ حکم مسلمان کے لیے یہ ہے کہ پھر تیری مرضی اور میری مرضی نہیں چلے گی، بلکہ میرا سارا کا سارا نظام زندگی جو ہے، چاہے وہ کاروبار کا ہے، معاملات کا ہے، معاشیات کا ہے، سیاسیات کا ہے، دینیات کا ہے، جو بھی معاملات ہیں، پھر وہ ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق اور حضور کی مبارک زندگی اور صحابہ کرام کی مبارک اعمال اور زندگی اور پھر اسلام کا آگے بڑھتے چلے جانا اور پھر دنیا میں غلبہ حاصل کرنا، اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہمارے سامنے قرآن و سنت کے مطابق ہماری رونمائی ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے تقریباً 12 آیات ایسی ہیں جو ہماری رونمائی فرما رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ ما آتیتم من ربا لیربو من اموال الناس ولا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو مال تم سود پر دیتے ہو تاکہ تمہارے اثاثے میں، تمہارے کاروبار میں، لوگوں کے مال میں مل کر جو بڑھتا رہے تو وہ اللہ کے نزدیک نہیں پڑے گا۔ تم جتنا مرضی بڑھانے کی کوشش کرو کہ میں اپنا مال لگا رہا ہوں لوگوں کے کاروبار میں، لوگوں کو پیسہ دے کر اپنے سود کے حوالے سے، تو اللہ اس کو بتلا رہے ہیں کہ تو جتنا مرضی سود لگا، جتنا مرضی تو پیسہ لگا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں تم اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا چاہتے ہو تو وہ مال اپنے اللہ کے راستے میں لگاؤ، خیرات میں لگاؤ، صدقے میں لگاؤ۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنے مال تم صدقے کے ذریعے خرچ کرو اور اپنے مال کو خیرات کے ذریعے خرچ کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا مال گھٹے گا نہیں بلکہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور سود کے معاملات میں اللہ کا اعلان ہے کہ تمہارا مال بڑھے گا نہیں بلکہ گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بے شمار ہمارے سامنے ایسے لوگ موجود ہیں کہ بڑے بڑے کاروباری ہونے کے باوجود اور کاروبار میں، معاملات میں پیسہ لگانے
کے باوجود उनके जो है हर वक्त रोना मिलेगा। जिस वक्त बात करोगे वो रोना रो रहे होंगे, इसलिए कि उन्हें बरकत नज़र नहीं आती। इतना पैसा लगाने के बावजूद भी उनके अंदर वो सुकून नज़र नहीं आता। इसलिए अल्लाह जल्ल शानहू ने ईमान वालों को ये हुक्म दिया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा ज़ाफ़न मुज़ाफ़ा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ऐ ईमान वालों, सूद ना करो, सूद ना खाओ, सूद का कारोबार ना करो, सूद के हवाले से अपने आप को, अपने माल को बढ़ाने की कोशिश ना करो, बल्कि अल्लाह से डरो। इसलिए अल्लाह अपने बंदे को डरा रहे हैं। जब तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर आ जाएगा तो तुम अपने आप को सूद से बचा सकोगे। जब अल्लाह का डर नहीं रहेगा फिर सूद भी करेगा, सट्टा भी करेगा, जुआबाजी भी करेगा, सारे हराम का काम करेगा। इसलिए कि जब अल्लाह का खौफ निकल जाता है तो फिर वहाँ शैतान आ जाता है, और जब शैतान आ जाता है तो वहाँ फिर अल्लाह अपनी बरकत की चादर अपने बंदे से और उसके कारोबार से, उसके मामलात से और उसकी तिजारत से हटा लेते हैं। तो आज हमारे सामने ये जो फ़िक्र है इस चीज़ की कि हमारे जो शहर के अंदर, हमारे माहौल के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जो लोग कारोबारी अपना सूद लगा के कारोबार कर रहे हैं, तो उन्हें यकीनन इस सूदी कारोबार से रुक जाना चाहिए और अपने आप को पीछे हटा लेना चाहिए। क्योंकि अल्लाह का ऐलान हो रहा है, अल्लाह मना फरमा रहे हैं कि जो लोग सूद खाते हैं वो रोज़ क़यामत खड़े नहीं हो सकेंगे। यानी उनके कदमों के अंदर, उनके टांगों के अंदर जोर ही नहीं होगा। जिस तरह एक बंदा मिर्गी वाला होता है या ऐसा नशे में होता है कि वो लड़खड़ाता है, अपने आप को संभाला नहीं दे सकता और गिर जाता है, और गिरने के बाद उसे कोई हालत नहीं होती कि उसकी उसे क्या हो रहा है। फरमाया कि सूद खाने वाला भी और सूद कारोबार करने वाला भी अल्लाह के दरबार में वो खड़ा नहीं हो सकेगा। ये कम से कम तकलीफ है। तो जो और अजाब है अल्लाह जल्ल शानहू के, वो इंतहाई दर्दनाक है, इंतहाई तकलीफ दे हैं। तो उस तकलीफ के आने वाले वक़्त से पहले अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐलान फरमा दिया है कि अगर तुम अपने कारोबार में, तिजारत में बरकत चाहते हो, इजाफा चाहते हो, तो हलाल के रास्ते इख्तियार करो। अगर तुम बाज ना आए तो याद रखो ये सारे मामलात अल्लाह की नज़र में हैं, अल्लाह की निगाह में हैं। तुम अपने अल्लाह को छोड़कर, अपने अल्लाह की नज़र से हटकर कैसे आगे बढ़ सकते हो? क्योंकि जहाँ भी जाओगे सारी की सारी ज़मीन अल्लाह की है। इसलिए अल्लाह ने वादा रखा है कि कारोबार, तिजारत, जो चीज़ें भी हैं वो अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की नज़र में हैं। इसलिए फरमाया कि हदीस मुबारक की रोशनी में कि कुरान करीम के बाद सुन्नत रसूलुल्लाह से वाज़े होता है कि अल्लाह के नबी ने तिजारत पे फरमाया कि तिजारत के अंदर अल्लाह ने बरकत रखी है। 100% नफ़ा रखा है जो कि तिजारत करेगा, और सूद का जो कारोबार करेगा 100% उसके अंदर भी बरकती रखी है, 100% उसके अंदर गुनाह रखा हुआ है। इसलिए फरमाया तो सुलेमान इब्न अमर रज़ी अल्लाह अन्हु साहबी रसूल फरमाते हैं कि हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुन लो, ज़माना जालियत के तमाम सूद कलादम करार दिए गए हैं, और अपनी असली ज़र के हकदार हो। जो तुमने रकम 100 रुपये कर दिया है, 100 रुपये के तुम हकदार हो, 100 रुपये के बदले में 120 लेना, 125 लेना और उनसे सूद वसूल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कलादम करार दे रहा हूँ, ये सूदी निज़ाम है। जितनी तुमने रकम दी है उतनी लेने के हकदार हो। उससे अगर ज़्यादा बढ़ाओगे, ज़्यादा तुम दावा करोगे, ज़्यादा मुतालबा करोगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सूद है। असली ज़र, असली रकम तुम अपने वापस लेने का मुतालबा कर सकते हो, मगर किसी मुसलमान की मज़लूमियत की वजह से, कमज़ोरी की वजह से और माशी तौर पे कमज़ोर होने की वजह से उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा हासिल ना करो, बल्कि जो बंदा उसकी कमज़ोरी की वजह से उसको मोहलत देगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन मैं उसकी सिफारिश करूँगा। तो जो बंदा अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के नबी के यहाँ अपनी सिफारिश कराना चाहता है, तो वो अगर अल्लाह ने उसे वसाइल दे रखे हैं, कारोबार दे रखा है, तो अपने कारोबार से कोशिश करे कि जो कमज़ोर भाई हैं उनको चलाने की कोशिश करे। यकीनन अल्लाह का वादा है तुम कमज़ोरों का सहारा बनोगे, अल्लाह तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम कमज़ोरों को बढ़ाने के लिए और तरक्की देने के लिए कोशिश करोगे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार के अंदर, तुम्हारे मामलात के अंदर बरकत और तरक्की अता फरमाएगा। तो इसलिए मेरे मोहतरम सामीन नाज़रीन, आज फोटोहार इस कैंपस के ज़रिए से और फोटोहार न्यूज़ के ज़रिए से और फुटवार प्रेस क्लब के सोशल मीडिया के ज़रिए से आप तक जहाँ तक खबर पहुँच रही है, तो याद रखो जो बात अल्लाह के नबी फरमा गए हैं वो सच्ची और खरी बात है। दुनिया के सारे सकालर झूठे हो सकते हैं, दुनिया के बैंकिंग के निज़ाम के माहिरीन माशियात वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि याद रखो इस वक्त पूरी दुनिया जो है सूद के लपेट में है, और सबसे मद्दे मुकाबिल इस्लाम का वो हर दौर का यहूदी रहा है। तो यहूदियों ने पूरे आलमी इक़्तिसाद पे इस वक्त कब्ज़ा किया हुआ है, पूरे आलमी
بینک پہ ان کا قبضہ ہے، سلامتی کونسل پہ ان کا قبضہ ہے، اقوام متحدہ پہ ان کا قبضہ ہے، پورے معاشی نظام پہ ان کا قبضہ ہے، بلکہ پوری ذرائع ابلاغ اور میڈیا ان پر یہودی بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارا کوئی نیوز چینل ہم اسے پاس نہیں کرا سکتے ہیں جب تک یہودی اجازت نہ دیں، کوئی معاشی بڑا سے بڑا بین الاقوامی کاروبار ہم اپنا رجسٹر نہیں کرا سکتے ہیں جب تک یہودی اجازت نہ دیں۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا میں اس وقت اگر مد مقابل اسلام کے ہے تو وہ یہودیت ہے، اور یہودیت پوری کوشش سے، پوری محنت سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ حرام کے راستے اختیار کر کر کے مسلمانوں کو معاشی طور پہ کمزور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے آج چاہے وہ ریاست ہو، چاہے وہ محلہ ہو، چاہے وہ دکان ہو، یا بین الاقوامی نظام ہے، تو اگر ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے تو اسلام کی، وہ یہ ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کو چھوڑ کے ہم یہودیوں کے معاشی نظام کے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں کمزور بھی اور معاشی طور پہ پریشان بھی نظر آ رہا ہے۔ تو آج اگر کامیابی ہمارے لیے ہے تو وہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسلامی معیشت کو سہارا دینا، اسلامی معیشت کو آگے بڑھانا، اور اس کے جو اللہ کے نبی نے اصول بتلائے ہیں وہ ہماری کتب میں بھری پڑی ہیں۔ معاشی ماہرین بھی اسلامیات کی دینیات کے ملک کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر، ریاست کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل ایک مضبوط ادارہ موجود ہے جس نے پورا نظام سود کے بغیر تیار کر کے فائلوں میں رکھا ہوا ہے، صرف اس کو اجازت ہو کہ وہ لاگو کیا جائے۔ اگر لاگو ہو جائے تو رب اکبر کا یہ وعدہ ہے کہ پورے گھر، ایک گھر سے لے کر پورے نظام مملکت تک خیر ہی خیر ہوگی، بھلائی ہوگی، رحمت کی بارشیں ہوں گی، ٹائم پہ بارشیں ہوں گی، کاروبار کے اندر برکت ہوگی، چھوٹے سے مال کے اندر اللہ حلال کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کروڑوں کا بھی، اربوں والا بھی پریشان ہے، سینکڑوں ہزاروں والا بھی پریشان ہے، اس لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر بندہ سود میں وہ انوالو ہو رہا ہے، ملوث ہو رہا ہے، غیر شرعی طور پہ، غیر شعوری طور پہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث کیے جا رہا ہے، اس لیے کہ پوری دنیا اس وقت سود کے لپیٹ میں ہے۔ تو آج ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اور ان محنت کو آگے چلانا ہے، جو دینی قوتیں، جو دینی اور سیاسی جماعتیں، جو اسلامی سکالر یہ محنت کر رہے ہیں، جو میڈیا ذرائع ابلاغ جو محنت کر رہے ہیں، ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہوگا اور اس آواز کو اٹھانا ہوگا کہ رک جاؤ خدا کے لیے کاروباریوں، اگر تم اپنے کاروبار کے اندر برکتیں چاہتے ہو، یاد رکھو سود کے اندر برکت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک وعید سنائی کہ جو بندہ سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ کعبے کے اندر زنا کرتا ہے۔ تو اتنی سخت وعیدیں، اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی اگر کوئی ڈٹا رہے تو وہ گویا اللہ کے ساتھ نظام جنگ میں شریک ہے، اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو جو اللہ کا مخالف ہوگا، اللہ کا باغی ہوگا، تو پھر وہ کیسے اسے ترقی حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس محنت کو، اس دعوت کو، اس فکر کو، اس مشن کو اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں اور اپنے کاروباریوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک نیٹ ورک، ایک لوگ مسلمانوں کی قوت اور جماعت ایسی آ جائیں، ایسے افراد کاروباری آ جائیں جو کھلم کھلا یہ اعلان کریں کہ آؤ نوجوانوں ہم آپ کو روزگار دیں گے، سود کے بغیر انشاءاللہ نظام چلائیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے یہاں پریکٹیکل پاکستان میں پریکٹس بھی کی ہے اور کر بھی رہے ہیں، اللہ انہیں برکتیں بھی دے رہا ہے، ترقی بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو یہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا پورا ملک، ہمارا کاروبار سود کے نظام سے نکل کر آگے دو عالم کے سچے اور سچے مبارک نظام میں آ جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ آخر میں پھر اپنے اس نیوز کا اور پلس کلب کہوٹا کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ مہم اور یہ مشن اللہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے اور لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا اچھا عمادی صاحب، میرا ایک اور سوال ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ کوٹا میں تاجر ہیں وہ منافع، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسے لیے ہیں تو ہم منافع پہ جو ہے نا دے رہے ہیں، ہمیں منافع ہوا ہے، ایک منافع کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے شارٹ سے الفاظ میں آپ کیا دوستوں کو بتانا چاہیں گے کہ کیا یہ منافع جائز ہے یا پھر کیا اس میں کیا ہوگا؟ اصل میں جو چیز بھی ہے وہ کاروبار کے اندر، جو کاروبار اگر کر رہے ہیں تو کاروبار کے اندر تو منافع ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اگر وہ کاروبار کی رقم اس لیے دے رہا کہ میں یہ آپ کو کاروبار کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوں تو یہ اصل رقم بھی میں آپ سے واپس لوں گا، اور اس کے بعد اگر تو لیٹ ہوگا تو اس اصل رقم سے مزید اتنا جو ہے وہ میرا بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر ایسے معاملات کرتا ہے تو یہ ناجائز طریقہ کر رہا ہے، یہ منافع نہیں ہے بلکہ یہ سود ہے کہ کسی غریب سے، کسی کاروباری سے، کسی معاملات سے اس کو اگر 1000 روپے دیا کاروبار کرنے
کرنے کے لیے تو اسے دینے والے کے لیے صرف یہ حق ہے کہ وہ 1000 واپس لے سکتا ہے. اور اگر وہ معاملات طے کر رہا ہے کہ کاروبار میں 1000 روپیہ میں بھی لگا رہا ہوں آپ بھی لگا رہے ہیں تو اس میں وہ متعین کر لے, اپنا تقسیم کر لے کہ جو نفع آئے گا اس نفع میں ہمارا اتنا حصہ ہوگا, آپ کا اتنا حصہ ہوگا. اس کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تم متعین کر لو اپنے رقم کے مطابق اور دوسرے کو اس کے اپنے رقم کے مطابق. اگر رقم کا متعین نہیں کرتا اور بغیر کسی رقم کے متعین کرنے کے اور بغیر کسی تعین کے کاروبار ہے کیا, پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کاروبار کس پہ صرف پیسہ لگا رہا ہے, اس لیے کاروبار کا تعین بھی ہونا چاہیے, نفع نقصان میں برابر کا شریک ہونا چاہیے. اگر میری یہ کاروبار ڈوب گیا تو میں اس میں شریک ہوں, اگر نفع آئے گا تو پھر بھی میں شریک ہوں. تو یہ اسلامی اصول اللہ نے بتائے ہیں, دین اور شریعت نے. اگر اسلامی اصولوں کے مطابق کرے تو نفع اور کاروبار کے اندر برکت ہے, اور اگر اسلامی اصولوں سے ہٹ کر کرتا ہے تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو اسلامی اسکالر سے اور اسلامی معاشی میں جو ماہرین ہیں ان سے پتہ کر کے آج دنیا میں ہم جو ہے اپنی دیگر زندگی کے سارے معاملات, اگر ہمارا کوئی مریض ہو مثال کے طور پہ وہ دل کا مریض ہے, ہم کتنے لوگوں سے پوچھیں گے کہ یار کوئی ایسا ڈاکٹر ماہر ہو جو دل کا ماہر ہو, ہم اپنے مریض کو چیک کرانا چاہتے ہیں, ایک سے پوچھیں گے, دوسرے سے پوچھیں گے, تیسرے سے پوچھیں گے. تو ہمارا اسلام جو ہے یہ بھی اسی حوالے سے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے نظام کو, زندگی کو ماہرین سے پوچھو, جتنا پوچھ کے چلو گے تو اس میں خیر ہوگی. اس لیے منافع کی آج ہمارے لوگوں نے سود اور کاروبار کو منافع کی شکل دے دی ہے, جبکہ جو ہے بوتل جس طرح کے شراب کی بوتل ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی زمزم کا لیبل لگا دے تو وہ حلال نہیں ہو سکتی ہے. اس طرح سود کا کاروبار جو ہے اس کا منافع کا لیبل لگا کے وہ حلال نہیں ہوگا, حرام حرام ہی رہے گا, حلال حلال ہی رہے گا. صحیح ہے. اچھا, آخر میں پروگرام کیونکہ شارٹ ٹائم ہے اور بڑی مشکل سے آج حمادی صاحب سے میں تھوڑا سا ٹائم ملا. حمادی صاحب, فلسطین اس ٹائم اسرائیل کی جانب سے اور یہود, میں کہنا چاہوں گا کہ یہودیوں کی جانب سے ایک پورے منصوبے کے تحت فلسطین پر حملے کیے جا رہے ہیں, وہاں پہ مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے, آپ کا کیا آگے لائے عمل ہے, آپ کیا لوگوں کو پیغام دیں گے اور کیا کریں کہ مسلمان ایک ہو جائیں اور یہودیوں کی طاقت نہ ہو کہ مسلمانوں کو آج کے بعد وہ ان پر حملہ کر سکیں یا ان کے خلاف سازشیں. کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جو دوست دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ یہودی جو ہے جس کو ہم دوسرے لفظوں میں صہیونی کہتے ہیں, صحیح, تو صہیونیت ایک نظریے کا نام ہے. صہیونیت ایک نظریے کا نام ہے اور نظریہ جو ہے ان کا وہ یہ ہے کہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا. صحیح. اور پوری دنیا کو غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا مرکز اسرائیل کو بنایا ہوا ہے. تو یہ پورا مرکز پوری دنیا کا صہیونیت کا مرکز اسرائیل ہے, اور اسرائیل کے قریب ہی ہمارا بیت المقدس ہے جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے. چونکہ میں نے پہلے بھی اپنے گفتگو میں بھی عرض کیا کہ اسلام کا مد مقابل سب سے اہم جو ہے وہ یہودی ہے. تو یہودیوں کا یہ اعلان اور دعویٰ اور سوچ اور مشن اور فکر ہے کہ مسلمان جب تک ہمارے مذہب میں واپس نہیں آئیں گے ہم ان کو زندہ نہیں چلنے دیں گے. اس لیے پوری دنیا میں یہودیت کا پنجہ جو ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ہے. تو یہودیت وہ پوری دنیا پہ قابل ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ غلبہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. تو مسلمان جو ہے بالخصوص فلسطین کے مسلمان جو ہیں, بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے, تو ان کو ہر حوالے سے 1948 سے لے کر آج تک ستایا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ایسے کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو تڑپایا جا رہا ہے. تو اس کا یہی حل ہے بہترین کہ عالم دنیا بالخصوص عالم اسلام وہ متحد ہو جائیں, عالم اسلام متفق ہو جائیں, اور اسلامی نظریہ صہیونی نظریہ ہے اس ان کے مقابلے میں ایک اسلامی نظریہ وہ مد مقابل آئے اور اسلامی نظریہ اس کا مقابلہ کرے. اگر منافقین حکمران ہوں گے, یہودیوں کے اہلکار حکمران ہوں گے, یہودیوں کے ایجنٹ حکمران ہوں گے, تو پھر یاد رکھو نہ کشمیری ہمارے وہ مسلمان ان کی کوئی مدد کو آئے گا, نہ فلسطین کے مسلمانوں کو مدد کو آئے گا. مسلمانوں کی مدد کو آج صلاح الدین ایوبی کی مشن پر گامزن رہنے والا ہی آئے گا, اور محمد بن قاسم جیسا نوجوان اور غیرت مند ہی آئے گا. تو آج مسلمانوں کو غیرت مند حکمران کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کم احتجاج جو ہے وہ ہمارے کمزوری کا وہ احتجاج کرنا ہے. جو پورے پاکستان میں 27 رمضان مبارک کو جو شب قدر تھی, تو یہودی نے جو حملہ کیا مسلمانوں پر, ان کو نماز نہیں پڑھنی تھی, اور اس کے بعد بے شمار بچے شہید کر دیے گئے, بے شمار ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں, اور بے شمار کاروباری لوگوں کو ان کی بلڈنگ تباہ, یہاں تک کہ جو اپنے یہ میڈیا ذرائع ابلاغ کا جو سب سے بڑا مرکز تھا فلسطین کے اندر اس کو بھی ملیے میٹ کر دیے گئے. تو یہودی کسی انسان کا ہمدرد نہیں ہوتا, انسانیت کا قاتل ہے اور انسانیت کا دشمن ہے. تو اس انسانیت کے قاتل کا مقابلہ کرنے کے لیے عالم دنیا کو متحد ہونا ہوگا. تو اس حوالے سے ہمارے
محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے 27 رمضان مبارک کو اس دن اعلان کر دیا کہ پورے پاکستان کے اندر ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد گلی گلی محلہ محلہ شہر شہر احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، جلوس نکالیں گے اور اپنا احتجاج نوٹ کرائیں گے دنیا کفر کو کہ فلسطین کے مسلمان اکیلے نہیں ہیں، بلکہ پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کا ہر کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح ہماری جماعت اسلامی جو ہے مذہبی دیگر جماعتیں ہیں اور دیگر اسلامی سیاسی جماعتیں ہیں اور محب وطن جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پہ تائید کر رہی ہیں، اور یہ آنے والا پرسوں 23 مئی کا جمعہ جو ہے انشاءاللہ پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور بالخصوص یہاں کوہوٹا میں بھی انشاءاللہ انجمن تاجران اور دیگر مذہبی تنظیموں کے ساتھ بہت بڑا احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، جس میں انشاءاللہ آپ کا پٹوار پریس کلب بھی اپنا کردار ادا کرے گا، دیگر بھی میڈیا ذرائع ابلاغ والے آئیں گے۔ تو آپ سے میرے اس پلیٹ فارم سے سننے والے اور دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی جمعے والے دن جمعہ نماز پڑھنے کے بعد بھرپور بچے بھی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، سارے کے سارے نکلیں، چونکہ ہمارے کلمے کا واسطہ ہے، نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اسلام کی صداقت کا مسئلہ ہے، تو ہم جہاد کے لیے تو جا نہیں سکتے، حکومت ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم اپنے ایٹم اور اپنی ٹیکنالوجی استعمال کریں، اس لیے کم از کم اپنی زبان استعمال کر کے ایک احتجاجی اظہار کر کے اس کے لیے نکلیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے اس پلیٹ فارم سے کہ ہمارے دعوت کو قبول کریں، اور جمعے والے دن انشاءاللہ جمعے کی نمازیں پڑھنے کے بعد ساری مساجد سے نکل کر کلر چوک میں آنا ہے اور یہاں جمع ہو کے اپنا احتجاج نوٹ کرانا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ بھرپور قوت ایمانی کے ساتھ نکلیں گے اور اپنے احتجاجی مظاہرے کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ شکریہ انشاءاللہ بہت شکریہ اماجد صاحب آپ کا کہ آپ نے پٹوار پریس کلب کے ٹائم دیا، پٹوار پریس کلب کی ٹیم کی طرف سے، ہمارے صدر ملک محمود اختر کی طرف سے، جناب شیخ خلیل الرحمان صاحب، پوری ٹیم کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھ رہے تھے جی بہت سارے دوست، انہوں نے کمنٹس بھی کیے ہیں، راجہ نادر صاحب دیکھ رہے تھے، اسرار احمد صاحب دیکھ رہے تھے، وقار وکی صاحب سمیت، یعنی کہ بہت سارے دوست دیکھ رہے ہیں۔ تمام دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جمعے کے بعد کلر چوک میں آپ وہاں پہ آئیں، کیونکہ ہم ہماری علماء کرام کی جو کمیٹی ہے، ہمارے علماء کرام ہیں، وہ جمعے کے بعد احتجاجی مظاہرہ کریں گے، جس میں آپ ہر صورت اپنے بچوں کے، اپنے بزرگوں کے ساتھ لازمی شرکت کریں۔ کیمرہ مین ملک حسنین، راجہ ظہور بلبل، جناب جہانگیر خان کے ساتھ مجھے ملک دانیال کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔